والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ یہ ماہ مقدس محرم الحرام کا بابرکت مہینہ گزر رہا ہے، تو اس ماہ مقدس کے اندر خاص طور پہ آل رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ جو ستم ہوا تھا اس کو زیادہ ہائی لائٹ کر کے مختلف انداز میں بیان کیا جاتا ہے، اور کچھ طبقہ ایسا بھی ہے جو صحابہ و اہل بیت کے درمیان نفرت کا اظہار کرتا ہے کہ ان کے آپس میں لگتا ہے کہ ایسی نفرتیں تھیں، جھگڑے تھے، فتنے فساد تھے اگر اس طبقے کی گفتگو کی طرف دیکھا جائے تو یہ بالکل غلط بات ہے، یاد رکھیں۔ دوسرا یہ کہ ابھی عمران بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ اپنا واقعہ کربلا کے متعلق یہ ایک ہمارا مقررین طبقہ ہے نا، جو انہوں نے بھی عجیب طرح کا ماحول بنا رکھا ہے کہ ہر سال نئے انداز میں شہادت امام حسین بیان کی جاتی ہے۔ یہ عجیب طریقہ ہے، ہوا تھا ظلم و ستم ان پر۔ کوئی کہیں سے دکھا سکتا ہے کہ میدان کربلا میں جو معاملات ہوئے تھے، جس طرح یہ خوب و الفاظ بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں اسٹیجوں پہ، کوئی بندہ دکھا سکتا ہے اس طرح کی کہیں مستند تاریخ کے حوالے کے لحاظ سے؟ نہیں ہے اس طرح کوئی حقیقت، ہے حقیقت پر اس کو تاریخ میں واضح رقم نہیں کیا گیا۔ ظلم کی انتہا ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، اور ہر سال نئے انداز میں وہ تلواریں چلاتے ہوئے سمجھا رہے ہیں کہ فلاں اس طرح ذبح ہوا تھا، فلاں اس طرح ذبح ہوا تھا، وہ بچیوں کی آوازیں چیخوں کی آ رہی تھی، خیموں میں یہ ہوا تھا۔ کہاں لکھا ہے یہ؟ خدا کے لیے ان کے فضائل ہیں، یقیناً ان پر ستم ہوا تھا، اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے قربانیاں دی تھی، اور یہ جو واقعہ کربلا کے متعلق آئے روز نئے انداز میں امام حسین کی شہادت کے اور ان کے تڑپنے اور پریشانیوں اور چیخ و پکار کے انداز بیان کیے جا رہے ہیں، یہ من گھڑت ہے۔ اس طرح ہم اس کی حقیقت آپ کو بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ان چیزوں میں زیادہ دلچسپی سے ہم یہ باتیں سنتے ہیں، یہ نہیں کہ ہمیں بڑا احساس ہوتا ہے، نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اپنا امام حسین کی شہادت کمال سے کمال بیان کی جائے، اور بڑی دل لگی سے ہم سن رہے ہوتے ہیں بھی کمال ہوا تھا۔ تو ایک عجیب بات ہے، اس میں احتیاط ضروری ہے۔ بہرحال ہم حقیقت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین معه اشداء علی الکفار، فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو ساتھ رہنے والے ہیں نا، وہ صحابہ ہیں یا اہل بیت ہیں، جو بھی آپ کے قریبی ہیں، وہ آپس یعنی وہ کفار پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، ان کا آپس میں بڑا پیار محبت۔ یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے یہ چیز۔ ان کی کوئی آپس میں نفرتیں، کوئی لڑائی جھگڑے بالکل نہ تھے، کوئی شرعی آپس میں اختلاف بالکل نہ تھے۔ صحابہ و اہل بیت کی محبت کمال تھی، انہی کی محبت نے تو آگے اسلام یہاں تک پہنچایا، انہی کی محنتوں کے ذریعے تو آج ہم اجمی لوگ یہاں تک اسلام پہنچا اور ہم مسلمان ہوئے۔ تو ان کی آپس میں محبت کمال کی تھی۔ ابتدائی کچھ باتیں ہیں وہ آپ کے ہاں رکھتا ہوں۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا نکاح جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ہوا تھا، تو نکاح اور جہیز، اس کا خرید و فروخت اور مکان، اس کی سیٹنگ اور اسی طرح ولیمے کا سسٹم، سب کچھ کن لوگوں نے کیا تھا؟ روایات کے اندر واضح طور پہ موجود ہے۔ کشف الغمہ کتاب کا نام ہے، یہ دوسرے طبقے کی معتبر ترین کتابوں میں سے ہے۔ اس کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ، اس کا نکاح سیدہ کائنات کے متعلق، اس کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم باہر نکلے، بڑے خوش تھے، مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں، راستے میں آگے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ دونوں مل گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ علی کیا وجہ کہ اس کا تو خوش نظر آ رہا ہے؟ تو ان کی خوشی کا کوئی عجیب حالت تھی اور ان کے چہرے سے خوشی کے آثار نظر آ رہے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے۔ تو ابو بکر عمر نے پوچھا کہ کیا وجہ اس قدر خوشی کا اظہار
بتا دے ہمیں بھی کیوں خوش ہے، اس اپنا کون سی ایسی خوشی ہے کہ اس قدر تیرے چہرے سے آثار نظر آ رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے، فرمایا اے علی میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرنے والا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آ رہے ہیں، لوگوں کو جمع کر کے میرا نکاح کرنے والے ہیں۔ تو اسی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت بلال کو بلایا اور کافی صحابہ کو بلا کے ابو بکر عمر کو ساتھ لے کر مسجد کے اندر پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، بیان فرمایا اے لوگو، ابھی جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، آئے میری طرف اور مجھے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کے قریب کافی فرشتوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح علی بنت ابی طالب کے ساتھ کرتا ہوں، فرشتوں تم سب کے سب گواہ ہو جاؤ۔ بیت المعمور پر آسمانوں پر پروردگار نے سیدہ کائنات اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا نکاح کیا، اور اس میں فرشتے کون تھے؟ جبرائیل، اسرائیل، اسرافیل اور میکائیل جیسے جلیل القدر فرشتے تھے۔ اور فرمایا کہ اے جبرائیل جا میرے محبوب کو جا کے یہ خوشخبری دے دے اور انہیں کہہ دے کہ نکاح کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کھڑے ہو کے فرمایا اے پیارے صحابہ تم گواہ ہو جاؤ، اور مین گواہ نکاح کے اندر کون تھے؟ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ کائنات کے نکاح کے اندر مین گواہ کون ہیں؟ دو، حضرت ابو بکر عمر، جن کے متعلق آپس میں اس دور میں لوگوں کے مزاج کے اندر ایک ایسی چیز پیدا کی جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ ان کی نفرت نہ تھی ساری۔ ان کے نکاح میں مین گواہ حضرت ابو بکر عمر تھے۔ جب نکاح ہو گیا تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ کچھ یعنی جہیز کے لیے یہ اس طرح کی کچھ چیزیں، یہ جہیز جو ہوتا ہے نا یہ لڑکے کی طرف سے ہوتا ہے شرعی طور پہ، ٹھیک ہے نا۔ حضرت سیدہ کائنات کا جب نکاح ہوا تو جہیز کس طرف سے آیا تھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف سے۔ ہمارے ہاں تو عجیب طبیعت بن گئی ہے، پہلے کئی ڈیمانڈیں ہو رہی ہیں کہ فلاں چیز لیں گے فلاں چیز لیں گے، انتہائی ظلم و ستم ہے، شریعت کے بالکل خلاف ہے یہ چیز، ٹھیک ہے نا۔ غریب طبقہ، غریب گھرانہ، 2 3 4 بیٹی ہیں، وہ بیچارہ انتہائی مجبور ہے، اس کے لیے وہ بیٹیوں کی شادی نہیں وہ قیامت ہے۔ ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے، اس ماحول کو ہم کچھ مدھم کریں، کچھ اپنے اندر ایک اعلیٰ ظرفی پیدا کریں، ٹھیک ہے نا۔ خود محنت کریں، ہم مرد ہیں خود کمائیں، عورت کے تمام اخراجات کی ذمہ داری مرد کے سپرد ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں عجیب معاملات کھڑے ہو گئے ہیں، تو یہ غلط کم ظرفی اور لو لیول کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کی ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم فلاں لیں گے فلاں لیں گے، اور جو جہیز پر توقع رکھتے ہیں اور جہیز کی وجہ سے خاص طور پہ شادیاں کرتے ہیں، گھٹیا سوچ رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، یاد رکھیں اعلیٰ ظرفی پیدا کریں ہم لوگ اپنے اندر، اور اس گندی چیز کو دور کریں کہ جہیز کا معاملہ جو چل چکا ہے نا ہمارے ہاں، اس کو ہم دور کریں۔ شریعت کے اندر یہی ہے، ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت رکھنے والے ہیں تو ان کی طرف دیکھیں شریعت نے یا ان لوگوں نے جہیز کا معاملہ کن کے سپرد کیا تھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک زیرہ تھی، انہیں جا کے حضرت عثمان غنی کے ہاں بیچا۔ حضرت عثمان غنی نے لے کر اس کی مکمل قیمت ادا کرنے کے بعد وہ جو زیرہ تھی وہ واپس کر دی، اور جتنا بھی جہیز سیدہ کائنات کا خریدا گیا تھا وہ سارا کا سارا جہیز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خریدا تھا، انہوں نے رقم ساری ادا کی تھی۔ اور خریدنے والے کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یہ انہی کی کتابوں سے یہ ٹوٹل جو بیان کر رہا ہوں نا، دوسرے کشف الغمہ، جلاء العیون کتاب، 2 مین کتابیں ہیں، ان کے اندر یہ سارے حوالہ جات موجود ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ جا کر تم فلاں فلاں چیزیں خرید کر آؤ، اور ان کے ساتھ حضرت بلال بھی تھے، مختلف صحابہ کرام تھے۔ بازار میں پہنچے اور جو صحابی جو چیز خریدتا تھا نا حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے پیش کرتا کہ اے ابو بکر دیکھو یہ ٹھیک رہے گی، حضرت ابو بکر صدیق تصحیح کر دیتے، کہہ دیتے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، تب خریدی جاتی۔ یعنی مکمل جہیز کی خریداری حضرت ابو بکر صدیق نے کی، اس کی رقم ٹوٹل حضرت عثمان غنی نے کی۔ یہ محبتیں تھیں، کوئی نفرتیں ان کے درمیان بالکل نہ تھی۔ اور جو کمرہ تھا، جو گھر تیار کیا گیا تھا، وہ سیدہ ام المومن ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دونوں نے پورے گھر کی صفائی کی، وہ
پوچھا اور صفائی جو سسٹم ہوتا ہے وہ کیا، اور گھر کا سارا ماحول مہیا کیا بہترین کر کے، پانی کی جگہ، مشکیزے کی جگہ، اور اسی طرح کھجور کے ذریعے مختلف ڈشیں بھی تیار کی اس رات کو کھانے پینے کے لیے۔ اور وہ سیج وغیرہ کا جو خوبصورتی ہمارے ہاں آج کل ہے رواج، وہ سسٹم بھی مکمل طور پہ سیدہ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ یہ ان کے ہم محبتیں تھیں، کوئی نفرت ان کے یہ باتیں کوئی کرنے والا نہیں نظر آتا۔ ہر بندہ جو بھی سوتا ہے ان کے آپس میں نفرتیں تھیں، ایسا بالکل بھی نہ تھا، یاد رکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے جتنی بھی اخراجات تھے وہ بیت المال، مال فیض سے جاتے تھے ٹوٹل۔ اور صرف حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں نہیں، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، یعنی اہل بیت کا گھرانہ خاص ایسا گھرانہ تھا کہ خلفائے ثلاثہ نے اپنے دور کے اندر مکمل اخراجات بیت المال سے، مال فیض سے ٹوٹل اخراجات ان کے گھر میں جاتے تھے، مکمل اخراجات مہیا کیے جاتے تھے اہل بیت کے یہاں۔ یہ محبتیں تھیں، یہ کوئی نفرت کا اظہار نہ تھا، یاد رکھیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سیدہ کائنات ام المؤمنین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا نماز جنازہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا تھا۔ آپ بڑا تعجب کریں گے اس بات پہ، بے حضرت یہ تو پہلی مرتبہ ہم تو کیا کچھ سنتے ہیں پہلے، بھئی وہ رات کی تو تدفین ہوئی، ابوبکر عمر کو بلایا بھی نہیں گیا تھا، بھئی رات کو تدفین ہوئی۔ یہ روایت سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر روایت ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ رات کے وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ تدفین کا معاملہ کیا، اور جب نماز جنازہ تیار ہو گیا تو صفیں باندھ لی، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت ابوبکر صدیق کے بازو کو پکڑا، دونوں بازو کو پکڑ کے آگے کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت ابوبکر کے بازو کو پکڑ کے آگے کیا اور کہا کہ اے ابوبکر آپ نماز جنازہ پڑھائیں۔ ابوبکر صدیق آگے ہوئے، آپ نے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا نماز جنازہ پڑھایا۔ اسی طرح روایت کنز العمال، یہ دوسرے طبقے مکتبہ فکر کے لوگوں کی بہترین کتاب ہے اور مانی ہوئی کتاب ہے۔ امام جعفر صادق اور حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ لوگ روایت فرماتے ہیں کہ جب سیدہ کائنات کی وفات ہو گئی، رات کے وقت تدفین کا معاملہ ہوا اور جنازہ کے اندر پہلی صف میں ابوبکر عمر موجود تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت علی کی طرف اشارہ فرمایا اے علی آگے ہو کے نماز جنازہ پڑھاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے، یہ مفہوم ہے روایت کا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی کہ آپ خلیفہ رسول ہیں، آپ کی موجودگی میں مناسب نہیں کہ میں نماز جنازہ پڑھاؤں۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خود کہا کہ اے ابوبکر آپ آگے تشریف لے جائیں، آپ ہی نماز جنازہ پڑھائیں، تو حضرت ابوبکر صدیق آگے ہو کے سیدہ کائنات کے نماز جنازہ ابوبکر نے پڑھایا تھا۔ یہ محبتیں تھیں، یہ کوئی نفرت کا اظہار نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اپنا جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد یہ معاملہ آتا ہے نا بیعت کا، تو حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت لی گئی تو مسجد میں آپ ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نظر نہیں آ رہے، فرمایا بلاؤ انہیں بلایا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ تو کیوں الگ ہو گیا، کیا تو اپنا اس پوری جماعت کے اندر فرقہ پیدا کرنا چاہتا ہے، جدا کرنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اے خلیفہ رسول، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کی بیعت لینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت زبیر نے بیعت لی اسی وقت۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نظر نہیں آ رہے تھے، آپ نے پوچھا علی کہاں ہے، گھر سے بلایا گیا، آپ نے کہا کہ اے علی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہے نا، تو چاہتا ہے کہ یہ معاملات اس طرح نہ ہو؟ آپ نے فرمایا اے خلیفہ رسول میں بالکل نہیں چاہتا یہ۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آگے ہوئے، آپ نے حضرت علی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت لی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ محبتیں تھیں، کوئی نفرت نہ تھی۔ اور آتا ہے روایت میں کہ وہ ناراض تھے، وہ ناراضگی کے کچھ اور سبب تھے، یہ کل ہمارا الگ ایک موضوع ہوگا، ہم وہ بیان کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زبان سے خود ذاتی طور پہ جو حضرت ابوبکر و عمر کے متعلق جو فضائل بیان کیے جا رہے تھے، روایت کے اندر آتا ہے کہ
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا حضرت ابو بکر عمر کے متعلق، ان کی فضیلت کے متعلق سوال کیا گیا۔ آپ نے جواب دیا، فرمایا کہ قیامت کے دن 70 لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے اور اللہ کی طرف جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے انہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 70 لوگ، مفہوم روایت 70 لوگوں کی شفاعت کرنے کے بعد تمام امت کی بخشش کرے گا، اور ان 70 لوگوں میں مین 2 آدمی ابو بکر و عمر ہوں گے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے خلافت کے دور میں یہ بات کر رہے ہیں کہ ابو بکر عمر ان 70 لوگوں میں پہلے 2 لوگ وہ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے ہاں جائیں گے اور شفاعت ہوگی، آگے پھر پوری امت کی بخشش اور مغفرت ہوگی۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو کہ ابو بکر عمر وہ شخصیات ہیں دونوں کہ عالم ارواح کے اندر، زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے پہلے عالم ارواح کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقاضا کیا تھا، اے پروردگار ابو بکر عمر مجھے عطا کر دے۔ عالم ارواح میں زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے پہلے ابھی جسم نہ تھا، ہماری روحیں تھیں، عالم ارواح کے اندر ایک جہاں ہے وہاں موجود تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقاضا کیا، اے پروردگار ابو بکر عمر یہ دونوں مجھے عطا کر دے دنیا میں۔ حضرت علی فرماتے ہیں پر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں حضرت موسیٰ کو عطا نہ کیے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے دونوں یہ صحابی۔ حضرت علی کی زبانی یہ فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، اور وہ بھی اپنی خلافت کے دور میں۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے تھے کہ اے ابو بکر، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو لوگ میرے ساتھ ایمان لائیں گے ان سب کا ثواب مجھ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ آدم علیہ السلام سے قیامت تک جتنا بھی لوگ ایمان لائیں گے نا، اور وہ عبادتیں کریں گے، وہ نیکیاں کریں گے، ان سب کو جو ثواب ملے گا ان کے برابر ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اے ابو بکر، میری امت میں واحد تو وہ شخص ہے کہ میری بعثت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد سے لے کر قیامت تک جتنا لوگ ایمان لیں گے، نیکیاں کریں گے، ان سب کے ایمان اور نیکیوں کا ثواب اے ابو بکر تیرے نام اعمال کے اندر لکھا جائے گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہہ رہے ہیں، اپنی خلافت کے دور میں لوگوں کو درس دیتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں کہ اے ابو بکر، میری بعثت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد قیامت تک جتنا لوگ ایمان لیں گے، نیکیاں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضرت علی کو کہ اے علی، ابو بکر وہ شخص ہیں کہ بعثت کے بعد جتنا بھی لوگ ایمان لیں گے، قیامت تک نیکیاں کریں گے، وہ تمام کی نیکیاں اور ایمان کا ثواب حضرت ابو بکر صدیق کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ابو بکر صدیق کا یعنی اسلام پر احسان بھی اس قدر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے کائنات کے اندر جس نے جتنا بھی مجھ پر احسان کیا تھا، میں نے ہر ایک احسان اتار دیا ہے، سوائے ابو بکر صدیق کے۔ ان کا احسان میں نہیں اتار سکا، ان کا احسان قیامت کے دن پروردگار اتارے گا۔ یہ مقام اور یہ عزت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے فرمایا کہ اس امت میں جنت میں جانے والے سب سے پہلے لوگ جو ہیں نا، انبیاء کے بعد سب سے پہلے لوگ وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی خلافت کے دور میں لوگوں کو درس دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں، لوگوں جنت میں جانے والے اس امت میں سب سے پہلے لوگ کون ہیں؟ ابو بکر عمر۔ کسی نے سوال کر دیا کہ اے امیر المؤمنین، کیا یہ دونوں آپ سے بھی پہلے جنت میں جائیں گے؟ یہ سوال کیا، اور یہ آج تماشا لگانے والے لوگ اور ابو بکر عمر اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے درمیان ایسی نفرتوں کا اظہار کرنے والے لوگ سنیں کہ حضرت علی اپنی خلافت کے دور میں ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو کیا درس دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ سوال کیا ہے امیر المؤمنین، یہ انہی کی کتابوں کے اندر یہ حوالہ جات موجود ہیں۔ اے امیر المؤمنین، یہ بتائیں کہ کیا وہ ابو بکر عمر جنت میں جو جائیں گے آپ سے بھی پہلے جائیں گے جنت میں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جواباً یہ ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے ایک سے ایک دانے کو پیدا کیا اور ہر ایک روح کی تخلیق کی، اس اللہ کی قسم، اس پروردگار کی قسم جس نے پوری کائنات کی ہر ذرے ہر چیز کو پیدا کیا، فرمایا یقیناً میں تمہیں کہتا ہوں کہ ابو بکر عمر مجھ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی خلافت کے دور میں اور ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو درس دیتے ہوئے یہ چیز سمجھا رہے ہیں، یہ محبت دی۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد کے جو نام آتے ہیں نا،
17 کے قریب مختلف روایات حضرت علی کے بیٹے تھے۔ سیدہ کائنات کی وفات کے بعد آپ نے بقیہ بھی کئی شادیاں کی تھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے، تو کئی بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام زبیر بھی تھا، اور اسی طرح امام حسن، حسین اور محسن، یہ 3 بیٹے آتے ہیں جو سیدہ کائنات سے ہوئے تھے۔ فاطمہ الزہرا سے 3 بیٹے، حسن، حسین اور محسن، یہ 3 بیٹے، اور جو محسن رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ آتا ہے وہ کم تذکرہ آتا ہے، وہ چھوٹی عمر میں یا تو ان کی وفات ہو گئی تھی یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، ان کا تذکرہ ہم امام حسن حسین کا تذکرہ تو واضح ہے، اور محسن رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ بہت کم آتا ہے۔ اور دوسری اولادوں میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے 2 بیٹے تھے جن کا نام ابو بکر اور عمر تھا۔ یہ نفرت تھی کہ اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر و عمر کے نام سے نام رکھے جا رہے ہیں، یہ محبتیں تھیں۔ اللہ فرماتا ہے رحماء بینہم، اے محبوب آپ کے جتنا بھی تعلق والے ساتھی ہیں نا، ان کا آپس میں پیار محبت رحم دلی کمال کی ہے، یہ آپس میں انتہائی محبوب ہیں، ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، یہ شروع سے ابتدا سے انتہا تک ان کی محبتیں کمال کی تھیں۔ یہ جو نفرتوں کا اظہار کیا جا رہا ہے نا، یہ لوگوں کے ذہنوں میں خلل ہے، لوگوں کے ذہنوں میں خباثت ہے، ان کے اندر کوئی خلل نہ تھا، کوئی نفرت نہ تھی۔ ان کی کس چیز میں اختلاف تھا؟ ان کا کلمہ ایک طرح کا، ان کا وضو ایک طرح کا، ان کی نماز ایک طرح کی، ان کی اپنا لین دین ایک طرح کا، ان کا پیار، ہر چیز کسی میں اختلاف نہ تھا۔ آج جو بات کر رہے ہیں یہ کوئی چیز تو ملا کے دیکھیں، نہ ان کی نماز اس طرح کی، نہ ان کی اذان اس طرح کی، نہ ان کا کلمہ اس طرح کا، نہ ان کا وضو اس طرح کا، ہر چیز مختلف ہے ان کی۔ صحابہ و اہل بیت کی کسی چیز کے اندر ایک ذرہ بھی اختلاف نہ تھا، بلکہ خلفائے راشدین کے بعد جنگ یرموک کے اندر صحابہ کرام کافی شہید ہو گئے تھے اور گرمی کی شدت تھی۔ ایک صاحب عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں مشکیزہ لے کے پہنچا وہاں، اور میرے چچا زاد بھائی بھی وہاں، مجھے پتہ تھا کہ وہ زخمی ہے اور شہید ہونے والے ہیں، مجھے جب پتہ چلا میں مشکیزہ پانی کا لے کے وہاں پہنچا اور پانی پیش کیا اپنے چچا زاد بھائی کو، وہ زخمی سے چور شہادت کے قریب تھے بالکل۔ میں نے جب پانی پیش کیا تو پانی لے کر منہ کے قریب لے گئے تو ساتھ ہی ایک صحابی تھا، وہ زخموں سے چور، اس نے آہ کی، میرے چچا زاد بھائی نے پانی منہ سے ہٹا لیا، مجھے کہا کہ اے عمر مجھے نہیں بلکہ اس میرے ساتھی کو پانی پلاؤ پہلے۔ میں اس کے قریب پہنچا، وہ پانی پینے لگے، تیسرے نے آہ کی آواز دی، اس بھائی نے بھی پانی اپنے منہ سے ہٹا لیا اور کہا کہ اس کو پہلے پانی پلاؤ مجھ سے پہلے۔ تو میں اس کے پاس جب پہنچا تو وہ شہید ہو گئے تھے۔ اب میں پیچھے لوٹا اس ساتھی کے ساتھ پاس، وہ بھی شہید ہو چکے تھے، اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچا، وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ یہ نزع کا عالم تھا، زخموں سے چور، میدان جہاد، گرمی کی شدت، گرم ریت پر تڑپتے ہوئے جسم، پیاس کی شدت کے باوجود اپنی ذات کا احساس نہ تھا، ساتھیوں کا احساس تھا۔ یہ اسلام نے ایک ذوق دیا، اسلام نے اس قدر انسانیت پیدا کی۔ یہ بعد میں آنے والے تابعین کے اندر یہ محبت، صحابہ میں یہ محبت، اہل بیت اور صحابہ کے اندر نفرت کیسے ہو سکتی ہے؟ اسلام نے سب سے جو عظیم چیز عطا کی وہ محبت تھی، وہ اخوت تھا، وہ بھائی چارہ تھا، وہ حسن اخلاق تھا۔ اور جو کہے کہ نہیں صحابہ و اہل بیت کے اندر نفرتیں تھیں، اس کے ذہن میں خلل ہے۔ صحابہ و اہل بیت میں بالکل نفرتیں نہ تھیں، وہ ایک دوسرے کے لیے جانیں قربان کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کے لیے جان لے بھی سکتے تھے، کسی کی جان غیر مسلم کافر کی اشداء علی الکفار جان لے بھی سکتے تھے، اس قدر ان کے اندر پیار اور محبت تھی، کوئی نفرتیں نہ تھی۔ جو لوگ نفرتیں پھیلاتے ہیں یہ خود نفرت کے قابل ہیں، یاد رکھیں، ایسے لوگوں کی باتیں نہ سنیں۔ یہ دلائل تو ہم چاہیں تو کئی گھنٹوں اس پر گفتگو کر سکتے ہیں، فی البدی یاد رکھیں، پر وقت کی قلت ہوتی ہے، تو ہم کل انشاءاللہ تعالی ان اعتراضات کے متعلق آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے بڑی سنجیدگی کے ساتھ۔ جو اعتراضات کی جاتے ہیں کہ فلاں ہوا تھا فلاں ہوا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا، مکمل پیار محبت تھی۔ یہ پیار محبت کی وجہ تھی کہ ہم تک اسلام پہنچا۔ اگر انہیں اس قدر نفرتیں ہوتی، اس قدر جھگڑے ہوتے، فتنہ فساد ہوتے، تو اسلام تو وہاں کا ختم ہو گیا ہوتا۔ ہم تک اسلام کیسے پہنچتا؟ اسلام پہنچا ہے محبت کے ذریعے، پیار کے ذریعے، اخوت و بھائی چارہ کے ذریعے۔ دعا ہے پروردگار مخلصاً انداز میں ہم سب کو اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔